جو میں پیچھے پڑھ چکا ہوں یہ یاد رکھنا ہے، یہ بھول نہیں جانا کہ کون پہ قبضہ کس کا ہے، اللہ کے خزانوں کا مالک کون ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو راہب ہے ان کا اصل نام راہب نہیں، ان کا اصل نام ہے عبدم مسیح۔ یہ عبدم مسیح بالبک، یہ شام میں ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا ہے۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ راہب نام کیسے پڑا، نام جو عبدم مسیح تھا یہ راہب نام کیسے پڑا؟ سرکار اگر آپ سو گئے تو پھر بات نہیں ہو سکے گی۔ یہ راہب نام کیسے پڑ گیا؟ نام تو عبدم مسیح تھا، اب راہب نام رکھنے کی، مشہور ہونے کی وجوہات تین ہیں، یعنی جسے دیکھ کر بڑے بڑے بہادر بھی بھاگ جائیں لغت میں اسے راہب کہتے ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ دوسری وجہ بہادر تھا، عبدم مسیح بہت بہادر تھا، جسے دیکھ کے بڑے بڑے بہادر بھاگ جاتے تھے، اس لیے بھی راہب کہا گیا۔ اب دوسری وجہ کہ جب راہب کی شادی جناب عمارہ سے ہوئی، اس کے فوراً بعد یہ تھکاوٹ کی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اب المنجد، جس میں بڑے بڑے علماء اپنے معنی نکالتے ہیں عربی لغت کے، المنجد کبھی پڑھ کے دیکھنا، اس میں جو تھکاوٹ کی مرض کا مریض ہو اسے براہ کہتے ہیں۔ تو جو ہے سرکار، جب تھکاوٹ کے مرض کا یہ مریض ہو گیا تو ان یمن میں ایک جگہ ہے کعبۃ النجران، یہ بالبک سے کعبۃ النجران آ گیا، وہ ان کی بہت بڑی عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی، وہاں پر خواہشات پوری ہوتی تھی، حاجات پوری ہوتی تھی۔ اب اس کی دو حاجات تھی، ایک اسے تندرستی چاہیے تھی، دوسری اسے اولاد چاہیے تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ تندرستی لینے کے لیے اور اولاد لینے کے لیے آ گیا کعبۃ النجران میں۔ 6 مہینے دن رات یہ عبادت کرتا رہا، نہ اس نے دن دیکھا نہ رات دیکھا۔ جو بہت زیادہ عبادت کرے اسے بھی راہب کہتے ہیں۔ اب تین وجہ بن گئی اس کا نام راہب پڑھنے میں، اب مشہور ہو گیا اس کا نام راہب۔ عبدم مسیح لوگ بھول گئے، نام پڑ گیا راہب۔ اب دن رات عبادت کرتا ہے اور حاجت یہی ہے کہ تندرستی چاہیے، اولاد چاہیے۔ ایک رات یہ عبادت کر رہا تھا کہ اسے اس کے نبی کی زیارت ہوئی، جسے زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسے زیارت بھی ہوئی اور بشارت بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، اے راہب، تو جو اتنے دنوں سے یہاں پر حاجات کی نیت سے دن رات عبادت کر رہا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ کائنات میں ایک نجات دہندہ آ چکا ہے جسے زمانہ محمد کہتا ہے، جسے زمانہ محمد مصطفیٰ کہتا ہے۔ اب اللہ جانے کیا کمال تھا مرشد حسین میں کہ عیسیٰ بھی جانتا تھا جو راہب کو کہہ رہا تھا اس محمد کا ایک چھوٹا بیٹا حسین ہوگا، وہی تیری حاجت پوری کرے گا، وہی تیری حاجت پوری کرے گا۔ اب عیسیٰ کہتا ہے عبدم مسیح، یہ جو جن کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں نا، انہیں عام نہ سمجھنا، میرے سمیت جتنے نبی ہیں وہ سارے ریا ہیں اور یہ اس ریا کے مالک ہیں۔ ہائے ہائے، سارے بولیں گے تو بات بنے گی۔ اگلا جملہ اس سے بڑا ہے، کتاب کے حوالے میں 3 دے چکا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کہا، اے راہب، جن کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں نا، انہیں کوئی عام نہ سمجھنا، وہ نبیوں کا سلطان ہے اور جو ان کے شہزادے ہیں ان کے تو کیا کہنے، ان کے پاس ایک ان کا بھائی بیٹھا ہوتا ہے جسے زمانہ علی کہتا ہے، کیونکہ وہ عین اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، وہ کرم اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، وہ ذنب اللہ ہے، وہ اسد اللہ ہے۔ عیسیٰ کہتا ہے یاد رکھنا، میں جن کے پاس بھیج رہا ہوں نا، کچھ ذرہ برابر بھی ان کے بارے میں شک نہ کرنا، کیونکہ ان کا ارادہ ہی اللہ
ارادہ ہی اللہ کا ارادہ ہے۔ اب اگلی بات پھر ایسی کر دی جو حیران کرنے والی ہے، کہا کہ میں جو معجزات دکھاتا ہوں، میرے معجزے ہیں، میں پرندہ زندہ کرتا ہوں، لیکن میں جن کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں وہ کل جہان ہستی بنانے والے ہیں، وہ کل جہان ہستی بنانے والے ہیں۔ اگلی بات حضرت عیسیٰ نے اس سے بھی بڑی کر دی، کہا میرا معجزہ ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں ہاتھ لگاؤں تو شفا دیتا ہوں، لیکن جو 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 کچھ بھی کرتا ہوں ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی کرتا ہوں ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ ایک بات کی ہے نا حضرت عیسیٰ نے کہ معجزے دکھاتا ہوں، ان معجزوں میں ایک معجزہ ہے کہ میں شفا بھی دیتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ شفا کیسے دیتا ہے؟ بے شک ان کا نام لے کے دیتا ہے، لیکن یہ مس کرتا ہے۔ ان کا معجزہ ہے کہ جب تک یہ مس نہ کرے شفا نہیں ہوتی۔ میں اب ان میں اور ان میں یعنی نوکر اور سرداروں میں ایک چھوٹا سا فرق بتانے لگا ہوں۔ توجہ ہے سرکار؟ آپ کی خاموشی مجھے پڑھنے نہیں دے رہی، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ یہ جو میں بس کرتا ہوں تو شفا ملتی ہے، بے شک ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ یہ آخر میں ایک چھوٹا سا سرکار فرق بتانے لگا ہوں کہ نوکر اور سردار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ شفا دیتا ہے، لیکن کیا کہنے اس گھر کے آئے بسم اللہ اخلاق پہ ادھر بیٹھے صلوات پڑھنے والے عیسیٰ شفا دیتا ہے، عیسیٰ شفا دیتا ہے، جب تک مس نہ کرے شفا نہیں ملتی۔ لیکن ایک اور ہستی ہے، اسے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے شفا دیتی ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ نوکر کیا ہوتا ہے اور سردار کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہے حسن مجتبیٰ، گزر رہے تھے کہ رستے میں ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا۔ اس مزدور نے ارادہ کیا، دل میں سوچا، زبان پہ نہیں لایا، دل میں ارادہ کیا، کاش میں تندرست ہوتا، میری ٹانگیں ٹھیک ہوتی، میں اٹھتا، اس گھوڑے کے قریب جاتا، علی کے بیٹے کو سلام کرتا، حسن مجتبیٰ کے ہاتھ چومتا۔ سرکار توجہ ہوگی تو اگلی بات کر سکوں گا۔ اگر تندرست ہوتا تو گھوڑے کے قریب جاتا، پھر جا کے علی کے بیٹے کے ہاتھ چومتا، حسن مجتبیٰ سے دعا لیتا۔ یہی وہ دل میں باتیں کر رہا تھا، زبان پہ ابھی تک وہ لے کر نہیں آیا تھا کہ علی کے بیٹے نے وہیں پر گھوڑا روکا تو روک کے اپنا چابک پھینکا اور چابک پھینک کے کہا، اور بندہ خدا ادھر قریب آ، مجھے چابک اٹھا کے دے۔ یہ فرق ہے۔ اب عیسیٰ شفا دیتا تھا مس کر کے، اور حسن مجتبیٰ نے شفا دی دل میں سن کے، یعنی جو دل کی باتیں سنیں وہ اور ہوتے ہیں، جو مس کر کے شفا دیں وہ اور ہوتے ہیں۔ آپ کے کیا ہے؟ اب جناب عیسیٰ نے کہا، راہب میں جن کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں وہ دنیا کی عالمین کی ہر ایک حرکت پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اب مشورات کیا جناب راہب نے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ اب یہ بات حیران ہونے والی ہے نا کہ آج تک سنا تھا کہ راہب تو پھٹتا ہوا آیا، گوارا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ میں سرکار تین حوالے دے کے آج میں راہب پڑھنے لگا ہوں، اور ایسے پڑھنے لگا ہوں کہ جیسے ہر کوئی نہیں پڑھتا۔
اب جناب رہب نے اپنے قابل ترین شاگردوں کے ساتھ جو عالم بھی تھے اور فاضل بھی تھے ان شاگردوں کے ساتھ مشورہ کیا، اپنی زوجہ کے ساتھ مشورہ کیا، اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کر کے کعبۃ النجران سے نکل پڑے۔ اب کچھ دنوں کا سفر ہوا، مدینہ میں پہنچے۔ جس دن مدینہ پہنچے جمعہ مبارک کا دن تھا، تھکاوٹ کا مریض تھا، کچھ لمحہ آرام کیا، پھر نبیوں کے سلطان نے بلایا، مسجد نبوی میں آئے، اصحابہ کی لمبی تعداد تھی۔ اب اصحابہ کے سامنے جناب رہب مسجد میں آئے، اسے دیکھا، سب سے پہلے اسے دیکھا، اس چہرے کی زیارت کی جس چہرے کا اللہ عاشق ہے، اس چہرے کی زیارت کی جس چہرے کا اللہ عاشق ہے۔ پاک محمد مصطفیٰ نے کہا رہب کس ارادے سے آیا ہے؟ کہا دو چیزیں چاہیے، ایک تندرستی چاہیے، ایک اولاد چاہیے، ایک تندرستی چاہیے، ایک اولاد چاہیے۔ کہا یہ تو بڑی بات ہی نہیں، یہ تو میرے چھوٹے بیٹے حسین کا معجزہ ہے۔ یہ تو میرے چھوٹے بیٹے حسین کا معجزہ ہے۔ اب جناب رہب کہتے ہیں سرکار مجھے پتا ہے، کیونکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بتا کے بھیجا ہے کہ نبیوں کے سلطان کے پاس جانا، تمہیں اولاد حسین دے گا، اس کا چھوٹا بیٹا۔ یہ مجھے پتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں کچھ یہودی علماء، میرے ساتھ ہیں کچھ عیسائی پادری، ان کے سامنے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ان سوالوں کے جواب دیں۔ اب جب رہب نے سوال شروع کیے، پاک محمد مصطفیٰ کو کہتا ہے مجھے یہ بتائیں جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، یہ کہاں درج ہے؟ پاک محمد مصطفیٰ نے کہا وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ ظاہر ہے کہ اگلا سوال رہب کا بنتا تھا کہ یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ کہا یہ لوح محفوظ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکتوبی ہوتی ہے اور ایک وجودی ہوتی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا یہ جو مکتوبی ہے اس سے مراد یہ جو چوتھے آسمان پر مقرر فرشتے ہیں، یہ کتابیں نازل کرتے ہیں، یہ بارش برساتے ہیں، یہ کچھ کام خدائی کے کرتے ہیں، یہ ہے مکتوبی، لوح محفوظ مکتوبی۔ اب اگلا سوال رہب نے کیا کہ یہ لوح محفوظ وجودی کیا ہے؟ پاک محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین مظلوم کربلا، چاروں کی کٹھی آواز نکلی، انا لوح محفوظ وجودی، لوح محفوظ ہم 14۔ لوح محفوظ ہم 14 ہیں۔ اب سمجھ گئے وہ یہودی بھی، سمجھ گئے وہ عیسائی پادری بھی۔ اب رہب کا اگلا سوال وہی جو حاجت لے کے کعبۃ النجران میں بیٹھا رہا، یاد ہے سرکار؟ کعبۃ النجران میں کیا خواہش رکھ کے بیٹھا رہا؟ حاجت تھی کہ تندرستی چاہیے اور اولاد چاہیے۔ کہتا ہے سرکار مجھے تندرستی مل رہی ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے، حسرت ایک ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، وہ میرا چھوٹا بیٹا حسین دے گا۔ پاس سے ایک کھڑا منافق بولا کہیں کیا بات ہوئی؟ اگر اس کے نصیب میں اولاد ہوتی تو اسے پہلے ہی مل جاتی، اس کے نصیب میں اولاد ہوتی تو اسے پہلے ہی مل جاتی۔ مرشد علی فرماتے ہیں لعنت ہے تم پر، تمہیں نہیں پتا کہ تقدیر لکھنے والے بھی ہم ہیں، تقدیر بدلنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا بیٹا میرا جو بیٹا ہے اس کے لیے بیٹے دینے تو بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اب جناب رہب نے کہا مجھے ملیں گے کب؟ حسین بادشاہ فرماتے ہیں ابھی۔ ادھر سے حسین نے کہا کون؟ ادھر سے رہب کی گود میں ایک بیٹا آیا، ادھر سے پھر حسین نے کہا کون؟ دوسرا بیٹا آیا، پھر حسین نے کہا کون؟ تیسرا بیٹا آیا۔ گود میں جب 7واں بیٹا آیا رہب اٹھا، اٹھ کے حسین کے قدموں میں گرا، گر کے کہتا ہے ھذا الحق، مولا آپ حق ہیں، مولا آپ حق ہیں۔ حسین بادشاہ فرماتے ہیں کرم کے سمندر میں اپنی بھیک کا کنکر پھینک کے اب کہتا ہے بس اگر تو مجھے نہ روکتا میں قیامت تک کون کہتا رہتا، قیامت تک تیری گود میں بچے آتے
بیٹے کا نام ہے منہب، تیسرے بیٹے کا نام ہے شویل، چوتھے بیٹے کا نام ہے عمیر، پانچویں بیٹے کا نام ہے رافع۔ یہ 7 بیٹے جب حسین نے دیے، سلمان کہتا ہے واہ مولا، آپ نے تو 7 بیٹے بھی دے دیے اور ان کے نام بھی رکھ دیے۔ حسین بادشاہ فرماتے ہیں سلمان تمہیں نہیں پتا کہ ہم انہی خزانوں کے مالک ہیں جن سے اللہ خلق کرتا، ہم انہی خزانوں کے مالک ہیں جن سے اللہ خلق کرتا ہے۔ اب جب 7 بیٹے مل گئے، پاس بیوی کھڑی تھی، جناب عمارہ نے کان میں بات کی، حسین کو نہیں بتائی۔ حسین بادشاہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تمہیں بیٹے ملے ہیں، تمہاری بیوی چاہتی ہے کہ کچھ بیٹیاں بھی ہو جائیں۔ اب کہا بالکل، میری بیوی کہتی ہے 7 بیٹے جو مل گئے تو 2 بیٹیاں بھی تو ہونی چاہیے، 7 بیٹے جو مل گئے تو 2 بیٹیاں بھی تو ہونی چاہیے۔ کہا اس طرح کرو، میرے حصے کی بہن ہے اس کے پاس چلے جاؤ، حق ہے کہ بیٹیاں بول دے۔ جب بیوی جناب رحب کی بیوی جناب عمارہ سیدہ کے پاس علی کی بیٹی شریکۃ الحسین کے پاس گئی، شریکۃ الحسین نے پوچھا جناب حسین نے تمہیں کتنے بیٹے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا 7۔ کہا جب انہوں نے 7 دیے ہیں تو مجھ سے 2 کیوں مانگتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا میں حسین کی کام کی شریک نہیں، مقام کی بھی شریک۔ جس طرح مرشدزادی فرماتی ہیں جس طرح میرے بھائی نے 7 بیٹے عطا کیے، میں بھی 7 بیٹیاں دیتی ہوں۔